الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقان الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل امین اس رات میں اللہ کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا، اسلام ہمیں وراثت میں ملی ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل کیا۔ اس امت کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت، اور اللہ نے اس امت کو بے شمار جو ہے نعمتوں سے نوازا۔ ان بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت رمضان ہے، اور رمضان میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اس امت کے لیے ہے وہ لیلۃ القدر۔ اچھا، لیلۃ القدر کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ یہ عظمت والا کیوں ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دیا گیا ہے، ایک پروجیکٹ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت دی گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ یہ قرآن اتنی باعظمت اور برکت والی کتاب ہے، ذرا غور کیجئے اس بات کو کہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ اللہ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، اور جس نبی پر، جس رسول پر نازل کیا ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اور جس رات میں یہ نازل ہوا ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور جس امت کے لیے نازل ہوا ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب رہتی دنیا تک، قیامت تک تم ہی سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تم کو نکالا ہے، میدان میں لایا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اور اس امت کا سب سے بہترین شخص اللہ کے نزدیک قابل قبول، اللہ کے نزدیک قیمتی، اللہ کے نزدیک VIP پرسن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے،
سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے۔ دیکھیے جو چیز بھی قرآن سے جڑ رہی ہے وہ افضل اور عظمت ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے جمعہ ہمارے ساتھی نے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک زندگی میں ایک بار ضرور قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے وہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں قرآن کو ایک بار ضرور ترجمے سے پڑھیں۔ کیا پتہ کل اللہ ہمیں قیامت میں یہ پوچھ لے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی تھی، ہم نے تمہیں ایک کتاب دی تھی جو صراط مستقیم بتاتی ہے، جو سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ آپ تو دعائیں کر رہے تھے نماز میں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے تمہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتاب دی تھی۔ کیا تم نے اس کتاب کو کبھی پڑھا ہے؟ کبھی اس کو سمجھا ہے؟ کیا اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہے؟ تو کیا جواب رہے گا ہمارے پاس؟ دیکھیے قرآن ایک پاورفل جو ہے چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ حجت کرے گی، القرآن حجت لک و علیک۔ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے سفارش کرے گی اور مومنوں کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے میرا حق ادا کیا۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ جو ہے آپ کو جنت میں جانے نہیں دے گی۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جا کر دیکھیں گے کہ کہیں کوئی امتی میرا یہاں پر باقی ہے کہ جہنم کا جو داروغہ ہے حضرت ملک علیہ السلام وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کا کوئی امتی یہاں موجود نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جس کو قرآن نے روکے رکھا ہے۔ غور کیجئے اس بات کو، جس کو قرآن روک لے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج یہ تہیہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم زندگی میں ایک بار، کم سے کم ایک بار کسی بھی لینگویج میں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیلۃ القدر کی فضیلت کو خود بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے قرآن میں بے شمار آیتیں دیکھے ہوں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، قل اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد ان سے کہہ دو، اے محمد ان سے کہہ دو، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست یہاں پر مسلمانوں سے، مومنوں سے خطاب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ رات کیسی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ رات کیسی ہے؟ کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ یہ رات کیسی ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ رات کیسی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے نہیں، اس سے زیادہ افضل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی میں 1000 کا مطلب 1000 نہیں ہوتا، عربی میں 1000 کا مطلب ہے لامحدود، انلمیٹڈ، باؤنڈ لیس، جس کی کوئی حد نہیں، اس کا اجر صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اصل میں یہ رات ہمارے لیے ایک آفر ہے، ایک اپارچونیٹی، ایک ہمارے لیے کمپنسیشن ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو رات میں اللہ کی عبادت کرتا اور دن میں جو ہے جہاد کرتا، اور مسلسل یہ بندہ 1000 مہینے تک یہ کام کرتا رہا۔ صحابہ اکرام رشک بھری آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، پہلے کی لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھیں، ہم ان کے مقام تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو بڑے عابد، زاہد، مجاہد تھے اور ان کی عمریں بھی بڑی لمبی تھیں۔ اسی وقت یہ جو ہے صورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک جو ہے کمپنسیشن مل گیا ہے، اپارچونیٹی مل گئی کہ ٹھیک ہے عمریں تمہاری چھوٹی ہوں گی لیکن اجر زیادہ ہوگا۔ ایک رات کا جو ہے اجر 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ اگر ہماری عمریں بھی اگر 60-70 سال بھی مان لیجئے تو کم سے کم اگر 10 راتیں بھی مل گئیں تو 900 کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اپارچونیٹی ہے لیلۃ القدر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کب ہے، رمضان کے کس تاریخ کو ہے؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں تقریباً جو ہے
انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ رات 27 کو ہی ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں 27 کو ہو سکتی ہے, کنفرم نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے. احادیث ہیں کہ 27 کو ہو سکتی ہے, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے, نہ کوئی صحابہ نے دی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ رمضان کی تیاریاں آپ شعبان سے ہی شروع کرتے, اور شعبان کے آخری دنوں میں آپ صحابہ کرام کو خطبے دیتے اور اس کی فضیلت کو جو ہے بیان کرتے. ایک دفعہ آپ نے خطبے میں کہا کہ شعبان کے آخری دنوں میں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو بڑا عظمت والا اور برکت والا ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل. جو اس رات کے خیر سے محروم رہا وہ کل کے کل خیر سے محروم رہا. اور اس کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے, ہمیشہ اس کی تلاش میں لگے ہوئے رہتے. ایک دفعہ آپ نے اس کو پانے کی کوشش میں جو ہے پہلے ہی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ گئے, صحابہ بھی ساتھ میں جڑ گئے. جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ تو آگے. پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا. پھر جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ تو آگے. پھر آپ نے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی اور میں اس کو بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, اور اس جھگڑے کی نحوست نے مجھ سے وہ چیز بھلا دی گئی. آپ بھولے نہیں بلکہ آپ کو بھلا دیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جس وقت میں لیلۃ القدر تھی اس وقت میں جو ہے مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا تھا. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہی ہوا, آپ رمضان میں جو ہے بارش ہوئی اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر وہ آثار دیکھے, مٹی اور جو ہے پانی کے آثار دیکھے. اور کسی صحابی کا قول ہے کہ وہ 21 کی رات تھی, کوئی اور صحابی کا قول ہے کہ 23 کی تھی, کوئی اور صحابی کا قول ہے کہ وہ 27 کی تھی. لیکن بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے جو ہمارے اس سارے کنفیوژن کو دور کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو. 21, 23, 25, 27 اور 29 تاریخ. اور انشاءاللہ کل سے جو ہے 21 روزہ شروع ہونے والے, 20واں روزہ ہے پرسوں سے, کل یا پرسوں سے, سنڈے سے. تو اس کی جو ہے اس کو پانے کی کوشش کریں. کل کا روزہ ہوگا لیکن 20 کا روزہ رہے گا لیکن رات 21 کی ہوگی. تو کوشش کیجئے اس کو پانے کی, جستجو کیجئے اس کو پانے کی. اور اب سوال ہے اس رات میں کرنا کیا ہے, کون سے کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام جو اس رات میں کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرتے تھے وہ قیام ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات میں قیام کیا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. قیام کرنا ہے ایمان پلس احتساب کے ساتھ. دیکھیے قیام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے, جب بندہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتا ہے تو اس کے اندر کی جو انا ہے, جو خودی ہے, جو انانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میں اور آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں, یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. سر جھکانا ہے, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو, میری تعریف بیان کرو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سر جھکاؤ, رکوع کرو, میری کبریائی میری تعظیم بیان کرو, سبحان ربی العظیم. سجدہ کرو, میری جو ہے کبریائی کو بیان کرو, سبحان ربی العالی. جب انسان اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی اور کے سامنے کھڑے ہونے نہیں دیتا. جب بندہ اپنی عاجزی, اپنی بے بسی, اپنی مجبوری اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ پھر کسی اور کے سامنے اس کو بے بس اور مجبور نہیں کرتا. یہ قیام ہے. قیام کرنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے, یہ دل سے پیدا ہوتا ہے. پیدائشی تو میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, میرا بھی نام جو ہے مسلمان والا ہے, آپ بھی جو مسلمان کے جو ہے نام سے جانے جاتے ہیں. لیکن ایمان جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے. ایک وقت جو ہے کوئی بدو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی امداد پوچھنے کے لیے
مالی امداد پوچھنے کے لیے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ پر ایمان لائیں، بغیر جنگ کی آپ پر ایمان لائیں۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی کہ نہیں، ابھی تمہارے دل میں ایمان اترا ہی نہیں، ہاں تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ایمان ہماری ابھی جو ہے تمہارے دل میں اترا نہیں۔ ایمان دل میں اترنے والی چیز ہے، دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تصدیق کرنا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے اللہ میں ایمان لایا تجھ پر، تیرے رسولوں پر، تیرے کتابوں پر، تیرے ملائکہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ جو بھی میرے ساتھ ہوگا چاہے خیر ہو یا شر ہو اللہ یہ تیری طرف سے ہوگا، اور مجھے ایک دن اٹھ جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اس بات کو دل سے تصدیق کرنا، اس کی فیلنگ اپنے دل میں لا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کا احتساب کرنا، اپنے گناہوں کا جائزہ لینا، اپنے گناہوں کی پوٹلی اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ اللہ اس میں ایسے بھی گناہ ہیں جو میں نے جو ہے جان بوجھ کر بھی کیے ہیں، اور ایسے بھی گناہ ہیں جو انجانے میں کیے ہیں۔ بے شک میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی رات مجھے ضرور معاف کر دیا جائے گا اگر میں نے توبہ کی ہو۔ جب بھی دعا کریں پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا عند الظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے لیے ویسے ہی فیصلے کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میرے لیے خیر سوچتا ہے تو میں اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہوں، اگر کوئی میرا بندہ میرے لیے برائی کے راستے، میرے لیے بدگمانی کرتا ہے تو پھر میں بدگمانی کے راستے کھولتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر توکل کرتا ہے تو میں اس کو ایسے جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جو بندہ مجھ پر توکل کرتا ہے تو ایسے جگہ سے اس کے لیے میں دروازے کھول دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے لے کر نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو سمندر ہے، بنی اسرائیل چیختی ہے چلاتی ہے کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، ہم تو مارے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اللہ پر پورا توکل ہے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو پھر اللہ نے سمندر سے راستہ کھولا اور موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا اور فرعون کو غرق کیا۔ یہ توکل ہے۔ تو رات میں قیام کریں لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ جو ہے ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دوسرا کام، استغفار کثرت سے کریں۔ دیکھیے یہ رات لیلۃ القدر ہے ہی استغفار کی، توبہ کی ہی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی اللہ سے منگوانے کی ہی رات ہے۔ دیکھیے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو وہ کنیکٹ کر پاتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ڈائریکٹ اس کے دل پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول اس کے دل پر ہوتا ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینوں میں شرابور ہوں گے، اس وقت ایسے خوش نصیب ہو گئے جو اللہ کے عرش کے سائے ہوں گے۔ اس میں اس خوش نصیب شخص میں وہ ایک بندہ بھی موجود ہے جو اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں رویا، اور اس رونے کی وجہ سے، اپنی گناہوں کی توبہ کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو جاری۔ تو ایسا خوش نصیب بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو کہ لیلۃ القدر آج ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے۔ ایک دفعہ ایسی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی جو ہے گرفتار ہو کر آ گئے، اس میں ایک عورت بھی تھی اور اس کا ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، اور وہ عورت جو ہے بڑی بے قرار، بڑی پریشان تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا بچہ اس کو واپس مل گیا، جیسے ہی بچہ ملا وہ اپنے چھاتے سے لگا لیا اور دودھ پلانے لگ گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ عورت اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھینکنا تو دور کی بات، اگر یہ بچہ آگ میں گر بھی جائے تو یہ عورت اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچا لے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحمان ہے اور شفیق ہے اور 70 ماہ کی محبت رکھتا ہے۔ جب بندہ لوٹ کر اپنے اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے،
اور اس کی مثال کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے واقعے سے پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے ایک شخص صبح سویرے اپنے سفر پر نکلتا ہے اور اس کے اونٹ پر اس کا جو ہے کھانے پینے کا سارا سامان لدا ہوا ہے. صبح سویرے نکلتا ہے, جب دھوپ ہوتی ہے, دوپہر کا وقت ہوتا ہے, تو آرام کے لیے جو ہے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے. جیسے ہی وہ لیٹ جاتا ہے اس کو آنکھ لگتی ہے, جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جس پر اس کا کھانے کا پینے کا سارا سامان تھا وہ غائب ہے. وہ ہڑبڑا کر اٹھا, ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, لیکن اس کو وہ اپنی اونٹ نہیں ملی. ڈھونڈ کر آ گیا اور بیٹھ گیا, اور جو ہے پیچھے جا بھی نہیں سکتا, آگے بھی جا نہیں سکتا, سواری نہیں ہے, اگر وہاں رکے گا بھی تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج میری موت پکی ہے, کنفرم ہے, اور اپنے موت کے انتظار میں لیٹ گیا اور آنکھ لگی. جیسے ہی آنکھ کھلی پھر وہ اونٹ جو ہے واپس لوٹ کر اس کے پاس آ گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا تصور کیجئے اس شخص کی خوشی کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کا بھولا بٹھا ہوا بندہ, گناہ گار بندہ واپس لوٹ کر اس کے پاس آتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے, خطا کار ہے, لیکن اللہ کے نزدیک قابل قبول اور بہترین بندہ وہ ہے جو لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے توبہ کرے, گڑ گڑائے. تیسرا کام, اگر والدین ساتھ میں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیے, کچھ وقت نکالیے, ان سے بات کیجیے. اپنے جو ہے کچھ ان کے ساتھ غلط فہمی ہو گئی تو اپنی جو ہے گناہوں کی ان سے جو ہے معافی مانگ لیجیے. کیونکہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا ہے. اگر والدین یہاں نہیں ہیں تو فون کیجیے, کوئی والدین کوئی ایک بھی ہو تو جو ہے فون کیجیے, ان سے بات کیجیے, ان کی دعائیں لیجیے. یہ رات جو ہے مغفرت کروانے کی رات ہے, دعائیں لینے کی رات ہے. چوتھا کام, صدقہ و خیرات, اگر زکوٰۃ اگر دے سکتے ہوں تو اس رات میں ضرور دیجیے. 1 ریال ہی کیوں نہ ہو, اس رات میں ضرور کیجیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات کیسی ہے, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اگر یہ رات لیلۃ القدر کی ہو گئی, یہ تاخرات لیلۃ القدر کی ہو گئی, تو ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینے تک صدقہ و خیرات و زکوٰۃ دی. کوشش کیجئے, اگر ہو سکتا ہے تو دیجیے. اور 5واں کام, عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. اس میں جو ہے کوتاہی نہ کریں. کم سے کم یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ کرنا ہی چاہیے. ویسے تو ہر روز جو ہے عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے. رمضان میں اور خاص طور پر تاخراتوں میں عشاء کی اور فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھیے. کیونکہ مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے نصف لیل قیام کیا, آدھی رات اللہ کے سامنے قیام کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی ہو تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کے سامنے صلاۃ پڑھی ہو, نماز پڑھی ہو. کم سے کم یہ کام تو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہو, تھک گئے ہیں, قیام اللیل بھی ہو گیا ہے, تو اللہ کے واسطے گھر میں جا کے آرام کیجیے. اپنے دوستوں کے ساتھ کافی شاپ میں وہاں پر گپے مارنے سے بچیے. کیونکہ جو ہے جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر یہاں کی بات وہاں کی بات, چغلی غیبت نکلتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینے کے برابر ہے. اگر نیک کام کریں گے تو بھی اجر جو ہے 1000 مہینے کے برابر. اگر اس رات میں گناہ بھی کریں گے تو اللہ عالم یہ بھی 1000 مہینے کے بعد 1000 مہینے کے برابر ہو سکتا ہے. تو اگر رات میں تھک گئے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ لی ہو, قیام اللیل کیا ہو, تو آرام کیجیے اور فجر کی تیاری کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہونی. پہلا شخص شراب کا عادی, اگر اس نے سچی توبہ نہ کی ہو تو یہ رات بھی جو ہے اس کو نہیں بخشوا سکتی. والدین کا نافرمان, والدین کی نافرمانی ہو, بدسلوکی ہو اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہوں, یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. اور جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ خطا تعلقی کرنے والا, جو رشتے توڑتا ہے پھر اس کی دعا بھی جو ہے اس رات کوئی کام نہیں کرے گی. کینہ اور حسد پالنے والا, اپنے دل میں کسی کے لیے دشمنی پالنے والا, حسد پالنے والا, اس رات بھی جو ہے ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہونی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے لیلۃ القدر کی برکتوں سے نصیب فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
یہ رات میں ہمارے لیے اچھے فیصلے ہوں، مقدر اچھا ہو، کیونکہ یہ رات جو ہے مقدر والی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں انسانوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لوگوں کی تقدیریں لے کر اترتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہ رات تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے، قسمت والی رات ہے۔ اس رات میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس کو کیا ملنے والا ہے، کس کو زندگی ملنے والی ہے، کس کو موت ملنے والی ہے، کس کو اولاد دی جائے گی، کس سے اولاد لے لی جائے گی، کس کو دیا جائے گا، کس سے لیا جائے گا، کس کے کاروبار میں، کس کے مال میں برکت ہوگی، کس کے کاروبار میں جو ہے نقصان ہوگا، بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اور یہ بارش کس کے لیے فائدہ مند ہوگی، کس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ جب تھوڑی سی بارش ہمارے پاس یہاں پہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا گھومنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہی بارش کسی کو خوش کرتی ہے اور وہی بارش کسی کی جان لیوا ہوتی ہے۔ اسی رات ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک کون صحت مند رہے گا، کون بیمار رہے گا، کون ICU میں رہے گا۔ ہمیں سے آج ایسے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہماری مسجد میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی رات جو ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے سلامتی کے فیصلے کریں، صحت و عافیت کے فیصلے کریں۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان پہ دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔